بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. عید سے پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد وزیر اعظم عمران خان کوئی بہت ہی اگریسو انداز میں جارحانہ موڈ میں آئیں گے اور کچھ اقدامات کریں گے، اور اب انہوں نے اقدامات کا سلسلہ شروع بھی کر دیا. اور وزیر اعظم عمران خان، جس کا نام عمران خان ہے، وہ اپنوں کو بھی اب معاف نہیں کر رہے، اور ایک اپنی اہم ترین وکٹ، ان کا دست راست جو انٹچیبل سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی کل انہوں نے بلایا وزیر اعظم آفس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں. انہوں نے کل بلایا اور انہیں کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، اپنا استعفیٰ دے دیں. اگر استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. یہ ہوا ہے کل. اور یہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ. زلفی بخاری صاحب کافی عرصے سے رڈار پہ تھے اور ان کا نام آتا رہتا تھا، لیکن اب کی بار جو ہوا اس میں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں، اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں. ایک وکٹ وزیر اعظم عمران خان نے خود ہی گرا دی، بولڈ کر دیا، مستعفی استعفیٰ لے لیا، اور انہیں کہا ہے کہ جناب فیس کریں آپ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کا. اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے بھی نوٹس لے لیا ہے. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ہے رنگ روڈ راولپنڈی منصوبہ. رنگ روڈ راولپنڈی منصوبہ، جیسے رنگ روڈ لاہور ہے، یعنی کہ لاہور کے آس پاس ایک بنا دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ ٹریفک یکدم کچھ سڑکوں پہ آئے، تو یہ راولپنڈی کے ارد گرد رنگ روڈ تھا، اور اس میں جس نے جہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، اپنی کسی بھی آبادی میں اترنا ہے اتر جائے، باقی اس کو سگنل فری رنگ روڈ جو ہے ملے باقی عوام کو، اور تاکہ ٹریفک کا فلو، یہ ایک سہولت ہوتی ہے. تو یہ رنگ روڈ کا منصوبہ تھا. اس پہ ایک مفصل رپورٹ آ گئی، تحقیقاتی رپورٹ، اور اس تحقیقاتی رپورٹ میں زلفی بخاری صاحب کا نام بھی آ گیا. اس رپورٹ میں وفاقی وزیر چودھری کہہ رہا ہوں غلام سرور خان صاحب کا بھی نام آ گیا. اس میں بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام آ گئے، جنہوں نے رنگ روڈ کا مبینہ طور پہ جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیزائن تبدیل کروایا گیا، نقشہ تبدیل کروایا گیا، اور ابتدائی طور پہ رنگ روڈ کا جو منصوبہ تھا اس میں رد و بدل کیا گیا. بااثر لوگوں نے اپنی اپنی زمینوں کو، اپنی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کیا کہنا چاہیے، اس کی قیمت بڑھانے کے لیے، اہمیت بڑھانے کے لیے انہوں نے اس رنگ روڈ میں اضافہ کیا. کوئی 20-24 کلومیٹر کا اضافہ ہوا، اور اس کی لاگت میں بھی 25 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا. یہ پھر کچھ زمینیں خریدی گئیں، اور وہ بھی اسی چکر میں خریدی گئیں. اس میں شہباز شریف صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ صاحب کا بھی نام آیا. یہ ساری چیزیں آ گئیں، اور یہ 85 کلومیٹر طویل رنگ روڈ کی تعمیر پر ابتدائی تخمینہ صرف 40 ارب روپے تھا، لیکن اس میں 25 ارب روپے کا مزید اضافہ کروایا گیا، اور زمینیں بھی ایسے لوگوں کی خریدی گئیں اور ان کو شامل کیا گیا اس رنگ روڈ روٹ میں. تو یہ چیزیں، اور اس میں پھر بیوروکریسی بہت پہلے تبدیل کر دی گئی. کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی، ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا. یہ پوری رپورٹ موجود ہے، اور اس میں یہ 2 ارب 36 کروڑ روپے کی تقسیم کا غیر قانونی زمین جو ایکوزٹ کی گئی اس پہ، اور یہ ساری چیزیں ایک مفصل رپورٹ آ چکی ہے. اس میں پہلا جو نشانہ بنا وہ زلفی بخاری صاحب بنے، اور اب اس پہ جی نیب نے، چیئرمین نیب نے اس پہ لے لیا ہے نوٹس، اور تحقیقات کر دی ہیں شروع. یہ مسلم لیگ نواز اپوزیشن اس معاملے کو اب اچھال رہی ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم
کہ اپنی ٹیم میں ہی یہ سارے لوگ اتنا بڑا کام دکھا رہے تھے، تو یہ سب کچھ کیا ہوا۔ اب کل کابینہ کا یا آج کابینہ کا اجلاس ہے، اور کابینہ کے اجلاس میں خطرہ ہے کہ غلام سرور صاحب جو ہیں وفاقی وزیر، انہیں بھی مستعفی ہونے کا کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک خدشہ موجود تھا، اس کی بنیاد پہ کل غلام سرور خان صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتایا ان ڈیٹیل کہ جناب میرا نام لیا جا رہا ہے، نہ میرا نہ میرے خاندان کا دور دراز تک کوئی زمین ہماری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کوئی ان کا شراکت ہے، کاروباری شراکت، لہٰذا یہ ایک الزام ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ کابینہ کا اجلاس آ رہا ہے اور اپوزیشن والے اس ایشو کو اچھال رہے ہیں، میرے سے استعفے کی بات کر رہے ہیں، مجھے پہلے بھی وزارت تبدیل کی گئی، اس وقت بھی الزام لگایا گیا۔ لیکن ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جیسے زلفی بخاری صاحب ریڈار پہ آ گئے تھے، اور بہت ساری وجوہات وہ بتا نہیں سکتا، ریڈار پہ تھے، اور پاکستان کے کچھ دوست ممالک بھی ان کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، اور ان کو پھر آہستہ آہستہ دور کیا جا رہا تھا، اور کافی عرصے سے وہ سین سے غائب تھے۔ لہٰذا وہ تو جو پچھلا ایک بیگیج چلا آ رہا تھا پلس یہ شامل ہو گیا، اور یہ بہت ڈیٹیل رپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی غلام سرور خان صاحب بھی ماضی میں بھی وہ ریڈار پہ آئے لیکن بچے رہے، اور اب وہ پھر فرنٹ فٹ پہ آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ کابینہ کا اجلاس ہے، تو مجھ سے صبر نہیں ہوا، لہٰذا میں نے سوچا کہ پہلے میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں۔ کل اجلاس کل سے مراد کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو آج کے اجلاس میں جب وہ جائیں گے تو میں بات کروں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مجھ پہ الزامات لگا رہے ہیں چکو مکو، ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گا، ہر جانے کا نوٹس، یہ سب کچھ ہو چکا۔ یہ تو ہے، پھر صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب زلفی بخاری اگر ہٹ ہو سکتا ہے، زلفی بخاری اگر جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پہلے بچایا جاتا رہا ہے۔ زلفی بخاری صاحب کو میں آپ کو بتا دوں، یہ پہلی دفعہ اس وقت رڈار پہ آئے جب ان کے خلاف پیٹیشن فائل کی گئی باقاعدہ طور پہ کہ یہ دوہری شہریت ہے ان کی، یہ برٹش نیشنل ہیں، برٹش پاسپورٹ ہے ان کا، یہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتے، کابینہ اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا چیف جسٹس اسحاق نثار صاحب اس وقت بڑا کلیئر کیس تھا، لیکن یہ اس وقت بچ گئے، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ چونکہ جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں یہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوتے اور کابینہ کے اجلاسوں میں نہیں جاتے، اس لیے اس سے کوئی جو دوہری شہریت والا قانون ان پہ اطلاق نہیں ہوتا، وہ صرف وزیروں پہ اور ارکان پارلیمان پہ ہے۔ تو یہ چیز اس وقت بھی آئی تھی، لیکن زلفی بخاری بچ گئے تھے، اور اس کے باوجود کیونکہ امپورٹنٹ تھے اور دستِ راست تھے وزیر اعظم عمران خان کے، یہ کابینہ کے اجلاس بھی اٹینڈ کرتے تھے، اور وزیر اعظم ان کو اپنا معتمد کے طور پہ اہم ذمہ داریاں بھی سونپتے رہے تھے۔ لیکن اسی طریقے سے زلفی بخاری کی طرح غلام سرور صاحب بھی ماضی میں بھی آئے، تو اب دیکھنا ہے کہ غلام سرور صاحب بچ پاتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ رنگ روڈ منصوبہ کافی سنجیدہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ ایک میسج بھی ہے، ادھر جہانگیر ترین صاحب نے بھی بلا لیا ہے اپنا گروپ کا عشائیے پہ، اگین عشائیے کا اہتمام کر لیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جائزہ لیں گے، ان کے جو ہم خیال ہیں پورا گروپ جائزہ لے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدے کیے تھے اور ان کا کیا بنا، کیا ان پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیا جہانگیر ترین کو شوگر سکینڈل سے ایف آئی اے کی دسترس سے نکالا جا رہا ہے یا نہیں، اس کو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے حوالے کیا جا رہا ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور اس میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل مزید لوگ جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی آئیں گے۔
تو ان کی اپنی پریشر، ان کا اپنی جگہ، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے یہ جو رنگ روڈ سکینڈل ہے اس کی بنیاد پہ زلفی بخاری صاحب کو فارغ کیا ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ وہ میسج جہانگیر ترین کو بھی چلا گیا، JKT گروپ کو بھی چلا گیا، اور کوئی پیچھے اگر پائپ لائن میں ان کو بھی چلا گیا کہ جی میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا، آپ جتنا کر سکتے ہیں کر لیں، میں کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، یہ اس کے لیے بھی ہے۔ دوسری جانب جو شہباز شریف صاحب نے توہین عدالت کی اپیل فائل کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو چیلنج کیا ہے، اور اس میں ہوا یہ ہے کہ وہ کافی سخت پیٹیشن ہے سپریم کورٹ میں جو لے کے گئے ہیں، آرٹیکل 185 کے تحت گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے، نیب اور وفاقی صوبائی حکومت وفاقی حکومت شہباز شریف صاحب کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے اور ان کے بیرون ملک جانے کی، اس میں بہت ہی اہم ترین سوالات اٹھائے گئے ہیں، بلکہ اہم ترین سوالات نہیں، بہت ہی انڈائریکٹلی الزامات بھی ہیں، اور اس میں بس تقریباً ایسا ہے کہ جناب اس میں یہ غیر قانونی ان کے نظر میں پریما فشائی، بادی نظر میں یہ غیر قانونی اقدامات ہوئے ہیں، یہ اہم ایشوز جو ہیں ان کو صرف نظر کیا گیا ہے، نوٹس نہیں کیا گیا، یک طرفہ طور پہ یہ سارا کام ہوا ہے، تو وہ کافی سنجیدہ نوعیت کی ہے، اور وفاقی حکومت کا موڈ یہ ہے کہ یہ صرف سرکاری وکلاء پہ ہی انحصار نہ کیا جائے، بلکہ سینئر وکلاء پرائیویٹلی بھی اگر اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں اتارنے پڑے، پیڈ وہ بھی بھیجے جائیں، تاکہ یہ جو سلسلہ ہے ضمانتوں پر رہائی کا یہ ختم ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے 2 آرڈر ہیں، دونوں میں بقول شہزاد اکبر صاحب کے کافی تضاد ہے، تو اس کو بھی رکھا گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں ہمیں نوٹس ہی نہیں کیا گیا، یک طرفہ طور پر فیصلہ دے دیا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور جوڈیشل ریفارمز شاید اسی وے میں جوڈیشل ریفارمز کا بھی پینڈورا باکس کھل جائے، اور اہم نوعیت کی جوڈیشل ریفارمز بھی لائی جائیں، جس میں ججوں کی تقرری کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔